بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ونقض المرأة الضفائر جمع ضفیرة وهي العقیصة المجدولة من الشعر، وخص المرأة لأنها مورد النص وإلا فالرجل كذلك۔ مستحبات غسل جنابت۔ آج ایک جو مستحب بتا رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی زیادہ ہوتا تھا، اور آج بھی جن عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں وہ ان بالوں کو جمع کر کے چوٹی پر باندھ دیتی ہیں۔ آپ نے کبھی خود دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں بھی، وہ چوٹی پر باندھ دیتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مستحب ہے عورت جب غسل جنابت کرنا چاہتی ہے وہ جو چوٹی کے اوپر بال بندھے ہوئے ہیں نا ان کو کھول دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد ہے اور اس کے بال بڑے ہیں اور وہ بھی اسی طرح چوٹی پر اپنے بالوں کو باندھ دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر روایت نہ ہوتی، روایت میں تذکرہ ہے عورت کا، روایت نہ ہوتی تو ہم کہتے مرد کے لیے بھی یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مستحب کیوں ہے؟ دیکھیے توجہ کریں، جو واجب ہے وہ ہے سر کی جلد پر پانی کا پہنچانا، ٹھیک ہے۔ وہ جو بالوں کو، سب بالوں کو تر کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ جو اصل مہم کون ہے؟ وہ جو جلد ہے، اس جلد تک پانی پہنچنا چاہیے۔ تو اچھا، اب عورت کے لیے مستحب قرار کیوں دیا گیا ہے؟ ہاں جی، ایک تو اس کے بارے میں روایت ہے، دوسرا احتیاط ہو جائے گی نا، احتیاطاً وہ ان سر کے بالوں کو بھی وہ دھو لے۔ کہتے ہیں اگر اس چیز کو مد نظر رکھے نا تو پھر مرد کے لیے بھی یہ حکم ہونا چاہیے اگر اس کے بال بڑے ہیں، لیکن مسئلہ ہے روایت کا، روایت کس کے بارے میں آئی ہے؟ لہذا شہید اول نے یہ جو نقض الضفائر، یعنی عورت اپنے چوٹی کے بال جو بندھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کھول دے، یہ مستحب ہے عورت کے لیے۔ اگر روایت میں اس کا تذکرہ نہ ہوتا تو ہم مرد کے لیے بھی یہ استحباب کے قائل ہو سکتے تھے۔ ایک یہ مستحب ہے، ایک اور مستحب بتا دیتا ہوں پھر ترجمہ کراتا ہوں پھر آگے۔ اچھا، مستحب ہے ہر عضو غسل کو 3 مرتبہ دھونا۔ مثلا سر اور گردن کو کتنی مرتبہ دھوئیں؟ 3 مرتبہ، دائیں طرف کو 3 مرتبہ اور بائیں طرف کو 3 مرتبہ۔ یہ ایک مستحب ہے، لیکن یہاں ایک اہم نقطہ وضو میں بھی بیان ہوا ہے، آپ توضیح المسائل میں بھی آپ ملاحظہ کریں، غسل کا لفظ استعمال ہوا ہے نا دھونے کے لیے۔ وضو میں 1 مرتبہ غسل واجب ہے، چہرے کا 1 مرتبہ غسل، دوسری مرتبہ مستحب ہے، اور تیسری مرتبہ بدعت اور حرام ہے۔ اچھا، ایک غسل واجب ہے، دوسرا غسل پانی ڈالنے کو نہیں کہتے۔ آپ ایک ہی غسل کی نیت سے 3-4 مرتبہ پانی ڈال لیں، چہرے پر آپ 2-3 مرتبہ پانی ڈالیں، جب ہاتھ ماریں گے اب وہ ایک غسل شمار ہوگا۔ جب دوسری مرتبہ آپ نے دھونا ہے مستحب ہے تو اس میں بھی یہی ہے، آپ 2-3 مرتبہ پانی ڈالتے رہیں، لیکن جب ہاتھ ماریں گے چہرے پر تو وہ دوسرا غسل شمار ہوگا۔ یہ جو ہم نے کہے کہ غسل میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ مستحب ہے،
مطلب ہے غسل، پانی ڈالنا نہیں مراد۔ اگر آپ پہلی مرتبہ دھونے کی نیت سے 3-4 لوٹے پانی کے ڈال دیں تو ٹھیک ہے، وہ ایک غسل شمار ہوگا۔ پھر دوسرے دھونے کی نیت سے 2-3 لوٹے ڈال دیں تو وہ دوسرا دھونا شمار ہوگا، یہ مراد ہے۔ سمجھ آگی بات نکتہ؟ بہرحال 3 مرتبہ ہر عضو غسل کو دھونا مستحب ہے۔ اچھا، ایک اور مستحب ہے جو ہم بھی کم انجام دیتے ہیں اور روایت اس کے بارے میں بڑی سخت ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ البتہ اس میں وہ میں وضاحت کرتا ہوں، ایک رعایت ہے اور سہولت ہے۔ کہتے ہیں یہ جو غسل کے واجبات اور مستحبات سمیت ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم کی کہ فرمایا یہ سارا کام کیا جائے ایک سا پانی سے۔ 1 سا ہوتا ہے 3 کلو کا، 3 کلو پانی ہو اور اس سے آپ غسل کریں، تمام واجبات اور مستحبات سمیت، ٹھیک ہے جی۔ 3 کلو پانی ہونا چاہیے، 1 سا 3 کلو کہتے ہیں۔ وضو کے بارے میں ہے ایک مد ہوتا ہے 750 گرام، ٹھیک ہے، پونا کلو جس کو آپ کہیں، 750 گرام کا ایک مد ہوتا ہے۔ تو 1 مد آپ وضو کے لیے اور 1 سا یعنی 3 کلو غسل کے لیے۔ آپ اگر شاید انشاءاللہ حیران نہیں ہوئے، پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے ایک قوم آئے گی جو حیران ہوگی کہ کیا 3 کلو پانی سے بھی غسل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایسے لوگ میری سنت پر چلنے والے نہیں ہوں گے، سمجھ آئے؟ لہذا آپ لوگ حیران نہ ہوں۔ تو 3 کلو سے آپ نے غسل کرنا ہے، لیکن پتہ ہے سہولت کیا ہے؟ ایک ہے خالی نہانا، آپ خالی نہا لیں، اس کے لیے 10 کلو بھی استعمال کر لیں، مسئلہ نہیں ہے۔ جب اس کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے تو پھر 3 کلو سے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، پھر کم نہیں لگے گا۔ اگر ہم سمجھے نا شروع سے ہی 3 کلو، اسی سے بدن کی نجاست بھی دور کرنی ہے، اسی سے وہ بغلیں بھی صاف کرنی ہے، سارا کچھ وہ اسی سے، وہ نہیں ہے مراد۔ جب آپ نہا لیں پہلے صابن کے ساتھ پانی شانی ڈال لیں، اس کے بعد جب غسل کی نیت کریں تو 3 کلو پانی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے مثلا مدرسے میں ٹب ہے یا بالٹی ہے تو وہ ٹب جو مگا ہوتے ہیں اس کے ذریعے آپ وزن کر لیں پانی کا۔ جب سارا نہا لیا، غسل کی نیت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد وہ میرے خیال میں 1 کلو کا 1 مگا ہوگا، تو وہ 1 مگا ہو سکتے آسانی سے۔ اب آپ کو کم نہیں لگے گا چونکہ جسم آپ کا پہلے سے تر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، بال بھی اتنے بڑے نہیں ہیں، پھر ہم کوئی اور کام شام یہ رنگ وغیرہ کے رکاوٹ بھی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اگر ہے بھی سی تو پہلے دور کر لیں گے۔ اب 1 مگا آپ سر پہ ڈال دیں، میرے خیال میں تو پورا ہو جائے گا، بلکہ مستحب بھی پورا ہو سکتا ہے۔ 1 مگے کے 3 حصوں میں ڈالیں، آپ 1 حصہ ڈالیں مگے کا، اس کو پہلے غسل کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے، کان میں ہاتھ شات مار لیں، پھر دوسرا حصہ ڈالیں، تیسرا حصہ ڈالیں، تو آپ کے مستحبات سمیت آپ کا 1 مگ میں سر اور گردن دھل جائے گا۔ کلی اگر کرنی ہو ناک میں پانی ڈالنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تھوڑا سا پانی لے لیں، آدھا چلو، اس سے کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈالیں، اور پھر مستحبات انجام سارے دینا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال پیغمبر فرماتے ایک قوم آئے گی جو 3 کلو کو کم سمجھے گی، فرمایا وہ میری سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، ہاں جو میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کا ٹھکانہ بھی میرے ٹھکانے کی طرح جنت الفردوس میں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس کا پڑھ لیں پھر آگے دیکھتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَقْضُ الْمَرْأَةِ الظَّفَائِرَ، نقض مصدر ہے، المرأہ اس کا فاعل ہے، اور الظفائر نقض کا مفعول ہے۔ عورت کا کھولنا، نقض کھولنا آپ معنی کریں، عورت کا کھولنا کس کو؟ الظفائر، ظفائر کو۔ ظفائر کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جمع ظفیرتن، یہ ظفیرتن کی جمع ہے۔ اچھا، وَهِيَ الْعَقِيصَةُ، عقیصہ کہتے ہیں چوٹی کو، یہ سر کی چوٹی نہیں ہوتی پیچھے، یہ چوٹی، المجدولۃ من الشعر، جس کو بالوں سے باندھ دیا گیا ہو، جو اوپر وہ سر کی چوٹی پر عورتیں بال اکٹھا کر کے نا باندھ دیتی ہیں، تو یہ کام اس عورت کا اپنے ان بندھے ہوئے بالوں کو، جو چوٹی پر اس نے وہ قلعہ سا بنایا ہوا ہے، اس کا کھولنا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔
وخص المرأتا، شہید ثانی فرماتے ہیں خصہ، شہید اول نے یہ حکم خاص کر دیا ہے مرأتا، کس کے ساتھ؟ عورت کے لیے کہا ہے نقض المرأت، کیوں؟ لأنہا مورد النص سے، چونکہ روایت کس کے بارے میں وارد ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں اگر یہ اس استحباب کے بارے میں نص نہ ہوتی تو وَإِلَّا فَالرَّجُلُ كَذَلِكَ، اگر عورت کے بارے میں یہ خاص نص نہ ہوتی تو مرد بھی اسی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ چونکہ شہید اول نے جو عورت کے لیے مستحب قرار دیا وہ کس وجہ سے ہے؟ روایت کی وجہ سے۔ اگر روایت کی وجہ سے استحباب نہ ہوتا تو پھر مرد بھی اسی طرح، مرد کے لیے بھی یہ پھر مستحب ہونا چاہیے تھا۔ لِأَنَّ الْوَاجِبَ، یہ لام تعلیلی ہے، یہ کس کی علت بیان کر رہے ہیں کہ یہاں لام تعلیلی ہے کہ دیکھیے کیوں عورت اور مرد دونوں مشترک ہیں، عورت اور مرد دونوں کو کیا ہونا چاہیے؟ مشترک، یہ اس کی علت بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں لِأَنَّ الْوَاجِبَ، کیونکہ جو چیز واجب ہے وہ ہے غسل البشرت، جلد کو دھونا ہے، دون الشعر، بالوں کو دھونا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں یہ فلسفہ دونوں میں موجود ہے نا۔ اصل چیز کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ وہ جلد کو دھونا ہے، بالوں کو دھونا نہیں ہے۔ پھر عورت کے لیے مستحب کیوں کہ وَإِنَّمَا استحب النقض یا استحب النقض، اور نقض مستحب کیوں ہے؟ دو چیزیں ہیں نقض کے مستحب ہونے کی، ایک ہے للاستظہار، آپ اس کا ترجمہ کر دیں للاحتیاط، احتیاطاً ہم روایت کہتی ہے کہ آپ کیا کر لیں، اس کو بالوں کو کھول لیں تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے جی، للاستظہار والنص، اور دوسرا کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ استحباب ہے اس وجہ سے کہ چونکہ جلد تک پانی پہنچانا واجب ہے، بالوں کو دھونا واجب نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک بالوں دھونے کی بات ہے، اگر روایت میں مرأہ کا تذکرہ نہ ہوتا تو پھر یہ حکم دونوں کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، ایک اور مستحب تسلیس الغسل، اور غسل کو 3 مرتبہ، لکل عضو من اعضاء البدن الثلاثہ، بدن ثلاثہ کے اعضاء میں سے ہر عضو کو، 3 اعضاء ہیں نا، سر و گردن ایک دائیں طرف اور بائیں طرف، ان میں سے ہر ایک کے لیے مستحب ہے تسلیس، یعنی 3 مرتبہ دھونا، بِأَن يُغَسِّلَهُ 3 مرات، ہر عضو کو دھوئے وہ کتنی مرتبہ؟ وَفِعْلُهُ، اور مستحب ہے کیا کہ اس کا یہ فعل، یعنی فعل الغسل، اس کا جو فعل غسل ہے یا غسل کہیں گے، ہاں غسل، یہ جو اس کا فعل غسل ہے، بجمیع سننہ، اپنے تمام مستحبات کے ساتھ۔ سننہ کا ضمیر کا مرجع ہے، ہاں جی جی غسل، یعنی غسل تمام سنتوں سمیت، الذی من جملتہ تسلیسہ، من جملتہ یعنی وہ جو جمیع سنن میں سے ایک کیا ہے؟ تسلیسہ، اس کا 3 مرتبہ دھونا۔ یہ وَفِعْلُهُ بِسَاعٍ، اس کا غسل کرنا تمام سنتوں کے ساتھ، اور ان سنتوں میں سے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ سارا ہونا چاہیے بِسَاعٍ، ایک سا کے ساتھ، لا ازیدہ، اس سے زیادہ نہ ہو۔ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے روایت کی گئی، انہو قال، فرمایا، الوضوء بمد، وضو ہونا چاہیے 1 مد پانی جو 750 گرام بنتا ہے، والغسل بصاع، اور غسل ہونا چاہیے 1 سا کے ساتھ۔ فرمایا وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ، میرے بعد میرے کچھ ایسے امتی آئیں گے جو اس کو کم شمار کریں گے، کہیں گے 750 گرام سے وضو، کہیں گے یہ 3 کلو سے غسل پورا، فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي، وہ میری سنت کے خلاف ہوں گے۔ وَالثَّابِتُ عَلَى سُنَّتِي، ہاں جو میری سنت پر ثابت اور ثابت قدم رہے گا، قائم رہے گا، معی، وہ میرے ساتھ ہوگا، فی حظیرۃ القدس، مطلب ہے جنت میں، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کون؟ جو میری اس سنت پر عمل کرے گا۔ واضح بات؟ ابھی اگلا مسئلہ زبانی سن لیں آپ، پھر ترجمہ کراتا ہوں، یہ مہم ہے، اس کی 4-5 صورتیں بنتی ہیں،
تو اس کو ہم تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی مجنب ہوا ہے انزال کے ذریعے، پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، لازمی نہیں کہ ایک انسان انزال کے ذریعے مجنب ہو، دخول حشفہ سے بھی انسان مجنب ہو جاتا ہے، بے شک انزال نہ بھی ہو۔ ایک آدمی انزال کے ذریعے مجنب ہوا ہے، اس نے پھر غسل کیا ہے، غسل کے بعد مقام پیشاب سے کوئی تری نکلتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے بلل کے معنی تری، یعنی پانی کا قطرہ اس طرح کا۔ اب پتہ نہیں ہے کہ یہ منی ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پیشاب ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہ کوئی اور چیز ہے، معلوم نہیں ہے۔ سمجھ آگی بات؟ مجنب ہوا ہے کس کے ذریعے؟ انزال کے ذریعے۔ غسل بھی اس نے کیا ہے، غسل کے بعد ایک تری نظر آتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے 5 صورتیں بنتے ہیں مسئلے کی، علیحدہ یہ 5 صورتیں ذہن نشین کر لیں، پھر عبارت سے یہی 5 صورتیں ہم نے علیحدہ نکالنی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے، غسل کرنے سے پہلے اس نے استبراء بالبول بھی کیا ہے اور استبراء بالاجتہاد بھی کیا ہے۔ سمجھ آگی بات؟ یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہے انزال کی وجہ سے، تو غسل کا استبراء کیا تھا؟ بول بھی کیا، پھر استبراء بالاجتہاد بھی کیا۔ اگر اس کے بعد یہ غسل کر لیا، اب کوئی اس طرح کی تری دیکھے، کہتے ہیں اس کو پاک سمجھے، اس پر نہ وضو واجب ہے نہ اس پر غسل واجب ہے۔ کلیئر ہے مسئلہ؟ نمبر 2، مجنب ہوا ہے انزال کی، ساری صورتیں یہ ہیں کہ وہ مجنب کس کے ذریعے ہو؟ انزال کے ذریعے ہو۔ بول اس نے نہیں کیا بعد میں، لیکن استبراء بالاجتہاد کر لیا ہے۔ بول اس نے نہیں کیا، استبراء بالاجتہاد یعنی وہ جو اعلی تناسب طریقہ کار خاص، اب اس نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد وہ مشتبہ تری نظر آئی ہے، کہتے ہیں اب بھی غسل واجب نہیں ہے، اس کا غسل ٹھیک ہے، کیونکہ بالفرض بول نہیں کیا نا، بعد میں استبراء بالاجتہاد تو کیا نا۔ اگر اس استبراء بالاجتہاد کی وجہ سے اگر کوئی پہلی والی تری ہوتی تو وہ خارج ہو چکی ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ نہ وہ بول ہے نہ وہ منی ہے، لہذا وہ غسل اس کا صحیح ہے۔ 2 صورتیں۔ تیسری صورت، مجنب ہوا ہے انزال کے ذریعے، نہ استبراء بالبول کیا ہے نہ استبراء بالاجتہاد کیا ہے، ٹھیک ہے، غسل کر لیا فوراً، غسل کرنے کے بعد ایک رطوبت کو دیکھتا ہے، تری کو دیکھتا ہے، حتماً اس پر اعادہ غسل واجب ہے۔ غسل کا اعادہ کیا ہوگا؟ کتنی صورتیں ہوں گی؟ 3۔ چوتھی صورت، مجنب ہوا ہے انزال کے ذریعے، ٹھیک ہے، بول کر لیا اس نے، یعنی پیشاب اس کے بعد کیا ہے۔ غسل کا جو استبراء ہوتا ہے، غسل کا استبراء کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ بول کے ذریعے۔ اس نے بول کیا ہے لیکن استبراء بالاجتہاد نہیں کیا، ٹھیک ہے، اب اس نے غسل کر لیا، بعد میں کوئی اس طرح کی مشتبہ رطوبت دیکھے، فرماتے ہیں غسل واجب نہیں ہے لیکن بعد والی نمازوں کے لیے وضو واجب ہوگا۔ غسل کیوں نہیں ہے؟ چونکہ بول کی وجہ سے منی کے خارج ہونے کا احتمال ختم ہو گیا ہے، لیکن بول یہ ہو سکتا ہے یہ تری بول ہو، چونکہ استبراء بالاجتہاد نہیں کیا تو ہو سکتا ہے یہ کیا ہو؟ بول شمار ہو، لہٰذا بعد والی نمازوں کے لیے وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ کتنی صورتیں ہوگی؟ 4۔ آخری فرماتے ہیں کہ مجنب ہوا ہے انزال کے ذریعے، استبراء بالاجتہاد کرے لیکن وہ استبراء بالبول نہ کرے، یعنی اس کے لیے پچھلی صورت یہ تھی کہ بول کرنا ممکن نہیں تھا، اب یہ کہ ممکن ہے لیکن پھر بھی اس نے نہیں کیا، یعنی استبراء بالبول نہیں کیا، صرف کیا کیا ہے؟ استبراء بالاجتہاد کیا ہے، استبراء بالبول بول کر سکتا تھا نہیں کیا ہے، غسل کر لیا، بعد میں رطوبت کو دیکھے، فرماتے غسل واجب ہے، کیونکہ استبراء بالبول کے بغیر اس استبراء بالاجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ اس نے استبراء بالبول نہیں کیا نا۔ اب ہو سکتے ہے وہ جو نالی میں قطرہ رہ گیا وہ کون کس کا ہو؟ منی کا ہو، لہذا فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا؟ غسل کرے گا۔ اب دیکھیے یہی مسئلہ تیسرا قول جو آپ نے بتایا ہے
استبراء بالاجتہاد کر لیا تو بعد میں وہ تیسرا قول یہ تھا کہ نہ اس نے استبراء بالبول کیا ہے نہ استبراء بالاجتہاد کیا ہے، دونوں نے کیے۔ چوتھا اور پانچویں میں فرق دیکھیں۔ چوتھا یہ تھا کہ وہ اس نے بول کیا ہے، استبراء بالاجتہاد نہیں کیا ہے، چوتھا یہ تھا بول کیا ہے، استبراء بالاجتہاد نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے صرف کیا واجب ہوگا؟ وضو واجب ہوگا۔ پانچویں اس کے برعکس ہے نا، دوسرا یہ ہے کہ انزال کے ذریعے مجنب ہوا ہے، بول اس نے نہیں کیا، اور استبراء بالاجتہاد کرے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے لیے بول مکرنا ممکن مشکل تھا۔ فرق یہ ہے وہ ابھی جب عبارت پڑھیں گے، وہ یعنی ما تعذر ہی، اس کے لیے استبراء بالبول ممکن نہیں تھا، استبراء بالاجتہاد کر لی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کا غسل ٹھیک ہوگا۔ آخری صورت کیا ہے؟ استبراء بالبول کر سکتا، استبراء کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ دیکھیے عبارت دیکھیے، فرماتے ہیں لو وجد المجنب بالانزال بللن، بللن مفعول ہے واجدہ کا، بالانزال جار مجرور متعلق ہے مجنب کے، وہ شخص جو انزال کے ذریعے مجنب ہوا ہے، لو وجد بللن، اگر وہ تری کو دیکھے مشتبہن، وہ تری ایسی ہے جس کے بارے میں اشتباہ پتہ نہیں ہے کہ یہ منی ہے، پیشاب ہے یا اور کوئی چیز ہے، کب؟ بعد الاستبراء بالبول او الاجتہاد۔ توجہ فرمائیے، دو صورتیں ہوں گی، یہ پہلی اور دو صورتیں ہیں۔ بعد الاستبراء بالبول او الاجتہاد ما تعذر ہی، اول اجتہاد ما تعذر ہی، کیا مطلب؟ تعذر البول۔ دیکھیں پہلے یہ کہ استبراء بالبول کے بعد اس نے وہ کیا کیا، یعنی استبراء بالبول اس نے کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یا دوسری صورت یہ کہ استبراء بالبول نہیں کیا، چونکہ ممکن نہیں تھا، اس کی بجائے کیا کیا اس نے؟ استبراء بالاجتہاد کر لیا ہے، تو لم یلتفت، دونوں صورتوں میں وہ ملتفت نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے دوبارہ اعادہ غسل کا نہیں کرے گا، وہی غسل۔ دو صورتیں ہوگی نا، سنیں، پہلی صورت کیا ہے؟ بعد الاستبراء بالبول، یعنی کیا کیا ہے؟ استبراء بالبول کیا ہے، غسل کر لیا ہے، اب کیا ہے؟ تری نظری ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ اول اجتہاد، یعنی اس کا کس پر عطف کریں؟ بعد الاستبراء بالاجتہاد ما تعذر ہی، اس کے لیے استبراء بالبول ممکن نہیں تھا، اس نے کیا کر لیا ہے؟ استبراء بالاجتہاد کر لیا، تو لم یلتفت، ان دونوں صورتوں میں وہ ملتفت نہیں ہوگا، یعنی غسل کا اعادہ نہیں کرے گا، نہ وضو واجب ہے نہ غسل واجب ہے۔ یہ ہوگی دو۔ وبدون ہی، تیسری صورت، بدون الاستبراء باحد الامرین، نہ استبراء بالبول کیا ہے، نہ استبراء بول کے متعذر ہونے کی صورت میں اس نے اجتہاد کیا ہے، دونوں نے کیے ہیں، تو یغتسل، وہ کیا کرے گا؟ غسل کرے گا۔ چوتھی صورت، ولو وجدہ، ہو کا مرجع ہے، ہاں جی، یعنی وہ نہ، ہاں واجدہ کا فاعل ہوگا، ہو بلل، اگر مجنب اس طری کو دیکھے بعد البول من دون الاستبراء بعدہ، یعنی اس کو دیکھے بول کے بعد لیکن من دون الاستبراء بعدہ، یعنی اس نے بول کیا ہے، یعنی مجنب ہوا ہے، بول کیا ہے، لیکن من دون الاستبراء بعدہ، بول کے بعد استبراء بالاجتہاد نہیں کیا، تو واجب الوضوء خاصتاً، صرف اور صرف کیا واجب ہوگا؟ وضو واجب ہوگا۔ یہ کتنے ہوگی؟ چار صورتیں۔ پانچویں، وٹے استعمال نہیں کرنے ہوں گے، ہمارے دیہات میں ہوتا ہے وضو، جو وضو کس کو کہتے ہیں؟ طہارت سے کیا مراد ہے؟ واش روم جانا؟ طہارت آ گئی تو ہم کیسے منع کر سکتے اس کو؟ نہیں آئی ہے تو پھر وضو سے مراد ہوتا ہے چہرے کا دھونا، بازو کا دھونا، سر کا مسح، پاؤں کا مسح، یہ ہے۔ اگر نجس ہوگی وہ چیزیں پھر علیحدہ وہ مسئلہ ہے نا۔ اچھا جی، اچھا جی، آگے پانچویں صورت، اما الاجتہاد بدون البول ما امکان ہی، دوسری صورت کیا تھی؟ اجتہاد تھا ما تعذر ہی، یہاں پر اجتہاد ہے لیکن اجتہاد بدون البول ہے لیکن ما امکان ہی، ما امکان البول، ٹھیک ہے جی، یعنی
وہ بول اس نے نہیں کیا، صرف کیا کیا ہے؟ اجتہاد کیا ہے، تو فلا حکم لہو، پھر اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں، یعنی اس کا مطلب ہے اس کے اوپر دوبارہ کیا ہوگا؟ غسل کرے گا۔ سمجھا کی بات؟ یعنی استبراء بالاجتہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہو کا مرجع وہی استبراء بالاجتہاد، اس کا کوئی حکم نہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ واضح بات؟ اچھا جی، آگے کیا عبارت ہے؟ ہاں جی، فرماتے ہیں کہ اچھا دیکھیے، اس نے نماز وہ غسل کر لیا ہے، ابھی کوئی تری وغیرہ نظر نہیں ہے، پیچھے جو بھی صورت ہو تری نظر نہیں ہے، اس نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کو تری نظر آئے تو جو نماز پڑھ چکے وہ ٹھیک ہے نا؟ جو نماز پڑھ چکا ہے، چونکہ ہو سکتا ہے وہ منی ہو، اپنے مخرج محل سے تو باہر آ گئی ہے، لیکن وہ ابھی تو ہے ادھر ہی نا، اسی راستے میں ہے نا، باہر تو نہیں نکلی ہے نا۔ سمجھ آ گئی بات؟ جو غسل کیا ہے اس کی وجہ سے پچھلے والا رفع حدث ہو جائے گا، اگلا رفع حدث وجود میں ہی نہیں آیا، لہذا پچھلے والی نمازیں ٹھیک ہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ وَالصَّلَاةُ السَّابِقَةُ عَلَى خُرُوجِ الْبَلَلِ الْمَذْكُورِ، وہ نماز جو مذکورہ طریقے نکلنے پر سبقت رکھتی ہے، یعنی جو اس سے پہلے ہے، صحیح ہے تو وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کیوں؟ لارتفاع حکم سابق، چونکہ سابق حکم مرتفع ہو چکا ہے اس غسل کی وجہ سے، وہ حدث جو حالت حدث کی حالت وہ رفع حدث ہو چکا ہے۔ والخارج، یہ جو اب تری بلل مذکور جو اب بعد میں خارج ہوئی ہے، حدث جدید، اگر یہ حدث بھی ہے، فرض کریں 5 صورتوں میں وہ صورت بنتی ہے جہاں پر یہ پیشاب یا منی ہے، تو یہ حدث ہے، جدید ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ عَنْ مَحَلِّهِ إِلَى مَحَلٍ آخَرَ، اگرچہ وہ اپنے محل سے چھوڑ کر خارج ہو کر ایک نئے محل تک آ چکے۔ مثلا دیکھیے، اس نے غسل کیا، استبراء بالبول نہیں کیا، اب راستے میں نالی میں کہیں وہ قطرہ رہ گیا، لیکن ابھی نکلا تو اپنے محل سے خارج ہو کر ایک اور محل پر آ چکا ہے۔ اب اس دوران اس نے غسل کر لیا ہے، غسل کے بعد نماز پڑھ لی ہے، تو ٹھیک ہے، اگرچہ اپنے محل سے نکل چکا ہے لیکن باہر تو نہیں نکلا نا ابھی، اس کو انزال نہیں کہیں گے نا ابھی۔ سمجھا کی بات؟ لہٰذا اس کے اوپر دوبارہ غسل کرنا، وہ جو نمازیں پڑھ چکے وہ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہوں گی۔ اب اگلی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھا جائے گا کہ ان 5 صورتوں میں یہ کون سی صورت بنتی ہے۔ سمجھا کی بات؟ وفی، اچھا دیکھیں اگلا مسئلہ، چونکہ فرض مسئلہ ہے نا، آپ ہو سکتا ہے فرض کر لیں، فرض میں اس طرح سوچتا ہوں اس کو، یعنی فرض کرنا ہے نا، آپ خواب دیکھ رہے ہیں، احتلام ہونے والا ہے، فوراً جاگ گئے ہیں، اپنے آپ کو قابو کر لیا ہے، اس طرح وضو کر کے نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ چھوڑ دیا، آزاد کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اب وہ نکل گئی ہے منی، تو کہتے ہیں جو نماز پڑھی آپ نے وہ نماز ٹھیک ہے آپ کی۔ سمجھا کی بات؟ ایسی فرض کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وفی حکم ہی، اور اسی کے حکم میں ہے، یعنی یہ جو کس حکم میں ہے؟ یعنی صلاۃ صاحب کا ٹھیک ہے، اسی کے حکم میں ہے، یعنی جو وہ صورت لو احسا بخروج ہی، اگر خروج بلل یا خروج منی کو وہ محسوس کرے، فَأَمْسَكَ عَلَيْهِ، آگے دھاگا باندھ لے، پتہ نہیں کیا کر لے، بہرحال اس کو امسک روک لے، وہیں پہ قابو کر لے، فَصَلَّى، بس نماز پڑھے وضو کر کے، ثُمَّ أَطْلَقَهُ، اب وہ اس کو آزاد کر دے، جب آزاد کرے گا تو منی نکل آئے گی نا، تو کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، چونکہ اپنے محل سے خارج اگرچہ ہو چکی ہے، ایک اور محل میں پہنچ چکی ہے، لیکن خود بدن سے وہ انزال ابھی نہیں ہوا۔ سمجھا کی بات ہے؟ اچھا، پھر آگے بتایا جناب، وہ جو ترتیب ہے نا، ترتیب اعضاء ثلاثہ کے درمیان، وہ غسل ترتیبی میں، غسل التماسی میں، فرماتے ہیں وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ، اعضاء ثلاثہ میں ترتیب جو ہے نا وہ ساقط ہو جائے گی بالارتماس، اگر غسل کر رہا ہے غسل ارتماسی، ٹھیک ہے جی۔ وَهُوَ غَسْلُ الْبَدَنِ أَجْمَعَ دَفْعَةً وَاحِدَةً عُرْفِيَّةً، اچھا وہ کیا ہے؟ بدن کو دھونا، اجمع، سارے کے سارے بدن کو، غیر منصرف ہے نا، ورنہ اجمعین ہونا چاہیے تھا، اجمع ہونا چاہیے تھا، سارے کے سارے بدن کو، وہ بھی دفعتاً واحدتاً، ایک دفعہ،
لیکن وہ حقیقتاً نہیں، حقیقتاً متصور ہی نہیں ہو سکتا. عرف میں جس کو میں ایک ہی دفعہ وہ، اب اس کی چند صورتیں ہیں. پانی کے باہر کھڑا ہے، وہ غوطہ لگا ہے، اب چاہے پاؤں کے ذریعے جائے، پیٹ کے ذریعے جائے، پشت کے ذریعے جائے، سر کے بل جائے، پہلے ہاتھوں کو داخل کرے، اس میں کوئی فرق، یا پانی کے اندر کھڑا ہوا ہے، آدھا سینے تک پانی ہے، وہی نیت کر کے اپنے آپ کو پانی میں لے جائے ڈبو دے تو اس سے بھی وہ سارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. وَقَضَى. اچھا سنیں اگلا مسئلہ، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے کہ جیسے یعنی یہ لگے کہ ایک ہی دفعہ سارا پانی ہمارے جسم پر چلا گیا ہے، یا پرنالے کے نیچے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پرنالے کا پانی اتنا زیادہ ہے، کہتے ہیں اس سے بھی غسل التماسی ہو سکتا ہے، اس سے بھی غسل التماسی ہو سکتا ہے. دیکھیے فرماتے ہیں وقضا، اسی طرح یعنی وہ ارتماسی ہوگا ما اشبہہ، جو اس یعنی سارے بدن کو ایک دفعہ دھونے کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک تو صورت یہ کہ پانی کھڑا ہوا ہے یہاں پہ وہ اپنے سارے بدن کو ڈبو دیتا ہے، جو اس کے مشابہ، اس کے مشابہ کیا ہے، کل وقوف تحت المجاری والمطر، جیسے پرنالوں کے نیچے یا مطر بارش کے نیچے کھڑا ہونا. لیکن الغریزین، وہ پرنالے کا پانی اور وہ بارش جو بہت شدید ہوں. ٹھیک ہے جی. الغزیرین، غزیرین کا مطلب بہت شدید ہوں. کیوں؟ لأن، اچھا بھی پرنالے کے نیچے بہت پانی آ رہا ہے، فل بھرا آ رہا ہے، یا بارش بہت تیز ہے، یہ کیوں غسل التماسی ہوگا؟ کہتے ہیں لأن البدن یسیر بہ عضوا واحدا، کیونکہ اس کے ذریعے سے بدن کیا ہو گیا ہے، ایک عضو بن گیا. پانی اتنا، اس پانی کی شدت کی وجہ سے اتنا زیادہ پانی ہے، اتنا تیز بارش ہے کہ بندہ نیچے جاتا ہے تو وہ ایسے شمار ہوگا جیسے وہ کیا ہو، ایک ہی، وہ پورے کا پورے جسم اس کا ایک عضو شمار ہوگا. جیسے غوطہ لگانے کے لیے ایک جسم شمار ہوتا ہے نا، سارا کا سارا پانی، اس طرح اگر پانی زیادہ ہے پرنالے کا تو اس کے نیچے چلے جانے سے بھی وہ ایک عضو شمار ہوگا. واضح ہے؟ اچھا اگلا مسئلہ سن لیں، اس کا پھر ترجمہ کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے، یہ مبتلا بہ ہے، غسل جنابت کرتے ہوئے اگر حدث اصغر سرزد ہو جائے، بول، غائط اور ریح ان کو کہتے ہیں، اسی طرح نیند اس کہتے ہیں حدث اصغر، جبکہ منی کا خارج ہونا اس کو کہتے ہیں حدث اکبر. دوران غسل جنابت اگر حدث اصغر سرزد ہو جائے، یعنی پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں، پخانہ نکل گیا یا ریح خارج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، پہلا اور تیسرا عموماً ہو سکتے ہیں، درمیان والا عموماً نہیں ہوتا. بہرحال کہ درمیان والا پہلے والے کے بغیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، عموماً بہرحال. تو کہتے ہیں اگر دوران غسل جنابت حدث سے اصغر سرزد ہو جائے، تین قول ہیں، ایک شہید اول کا اور بعض فقہا کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں اقوی یہ ہے اعادہ کرے غسل کا، کیا کرے غسل کو دوبارہ. ایک قول یہ ہے کہ لا اثر لہ مطلقاً، چاہے وہ حدث بول ہو، غائط ہو، ری ہو، نوم ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے. نوم تو فرض نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، اگر فرض کر لے کوئی ایسا بندہ بے ہوش ہو، بہرحال زیادہ آپ ری اور جو بول ہے یہ فرض کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض کا پیشاب چھوٹے کے قطرے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں لا اثر لہ، ٹھیک ہے غسل ٹھیک ہے، بعد میں کسی وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو قول. تیسرا قول شہید ثانی فرماتے ہیں، جو میرے نزدیک بہتر ہے، فرماتے ہیں غسل ٹھیک ہے، بعد میں نماز کے لیے وضو کرے گا. ٹھیک ہے جی. دیکھیے وَيُعَادُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، وہ غسل جنابت کا اعادہ کرے گا. کیا عبارت ہے؟ یعادو، اعادہ کرے گا غسل جنابت کا، ٹھیک ہے. ہاں جی، بالحدث الاصغر، حدث اصغر کی وجہ سے، فی اثنائہ، فی اثناء الغسل، دوران غسل، علی الاقوی عند المصنف و جماعت. شہید اول نے کہا علی الاقوی، شہید ثانی فرما رہے یہ اقوی ہے مصنف کے نزدیک اور فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک. وکیلا، دوسرا قول لا اثر لہ،
یہ جو حدث اصغر سرزد ہوا ہے اس کے کوئی اثر نہیں ہے مطلقاً سے مراد ہے چاہے وہ حدث وہ بول ہو یا غائط ہو، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ وفی ثالثن، اور تیسرا قول ہے یوجب الوضوء خاصتاً، صرف اور صرف یہ موجب وضو ہے، سمجھا گی بات؟ یعنی صرف اس کی وجہ سے کیا واجب ہے؟ وضو۔ وَهُوَ الْأَقْرَبُ، اور شہید ثانی فرماتے ہیں یہی قول زیادہ اقرب ہے، اور میرے خیال میں آج کے اکثر مجتہدین کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر دوران غسل جنابت وہ نکل آتے ہیں، وہ پیشاب آتا ہے، حدث اصغر سرزد ہوتا ہے تو غسل کیا ہوگا؟ صحیح ہے، لیکن بعد میں وضو کرے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَقَدْ حَقَّقْنَا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ بِرِسَالَةٍ مُفْرَدَةٍ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے نا کہ دوران غسل جنابت حدث اصغر سرزد ہو جائے، اس کے بارے میں نے پوری کتاب لکھی ہے، میں نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے۔ رسالہ سے مراد کم از کم 60 70 80 صفحے ہوتے ہیں جس کو رسالہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں صرف اس مسئلے کے لیے میں نے کہ اگر دوران غسل جنابت حدث اصغر سرزد ہو تو کیا کرنا چاہیے، اس میں نے ثابت کیا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے؟ وضو صرف کرنا ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے کے لیے ایک رسالہ لکھے۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یعنی ہمارے بزرگان نے بعض اوقات مثلا عربی میں وہ جو آپ نے پڑھا ہے نا لفظ کلا نہیں ہے، وہ مغنی میں پڑھا ہے، کلا کے بارے میں ایک پورا رسالہ ہے۔ اچھا، ایک ہمارے استاد جب ہم پڑھ رہے تھے یہ کتاب شیخ انصاری کی بے اور یہ جو ہے نا مقاصد یا مثلا ان کی رسائل ہے، مقاصد فقہ کی کتاب ہے، تو اس میں شیخ انصاری فرماتے ہیں تأمل، بہت سارے تأمل ہیں۔ بعض استاد تأمل کے معنی یہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ توجہ کریں، غور کریں۔ تو ہمارے ایک استاد تھے جن کے پاس ہم نے مقاصد پڑھی، وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے تأملات شیخ انصاری، یعنی شیخ انصاری کے تأمل کا کیا معنی ہے۔ اچھا، یہ جو ہوتا ہے نا لفظ فضلاً ان فلاں چے جائے کہ یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں نا فضلاً، اس کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہوا ہے۔ بعض کو ایک لفظ کے بارے میں کیا لکھا ہوتا ہے، پورا ایک رسالہ ہوتا ہے، پوری کتاب لکھتے ہیں اس کی تحقیق میں۔ تو انہوں نے یہ شہید ثانی فرما رہے ہیں میں نے بھی اس کے بارے میں صرف اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر غسل جنابت کے دوران حدث اصغر سرزد ہو جائے، فرماتے ہیں وَقَدْ حَقَّقْنَا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ بِرِسَالَةٍ، یہ اس مسئلے میں جو قول ہے اس کی ہم نے تحقیق کر رکھی ہے بِرِسَالَةٍ مُفْرَدَةٍ، ایک منفرد یعنی ایک علیحدہ رسالہ لکھ کے، کسی کتاب کے ضمن میں نہیں، علیحدہ باقاعدہ رسالہ لکھا ہے اس کے بارے میں۔ سمجھا کی بات؟ اچھا جی، اب تک مسئلہ یہ تھا، سنیں بھی، اب تک مسئلہ یہ تھا کہ غسل جنابت کے دوران حدث اصغر سرزد ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غسل جنابت کے علاوہ غسل مس میت کر رہے ہیں، اگر اس دوران آپ سے کیا ہو جائے، حدث اصغر سرزد ہو جائے، تو فرماتے وہاں سب کا اتفاق ہے وہ کافی ہے، یعنی بعد میں کیا کرنا ہوگا، وہ غسل کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے، بعد میں وہ نماز کے لیے کیا کرنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا۔ دیکھیے فرماتے ہیں اما غیر غسل الجنابت، یعنی حدث اصغر سرزد ہو غسل جنابت کے علاوہ باقی غسل مس میت ہے، عورت غسل حیض کر رہی ہے، غسل نفاس کر رہی ہے، تو غسل وہ واجب ہے کہ غسل کو تمام کرے، بعد میں کیا کرے، اس کے لیے نماز کے لیے وضو کرے گی۔ فرماتے ہیں اما غیر غسل الجنابت من الاغسال، جو باقی اغسال ہیں، فیکفی اتمامہ، کافی ہے اس غسل کو مکمل کرنا، لیکن مع الوضو، وضو سمیت، یعنی بعد میں وہ کیا کرے، قطعاً یہ قطعی حکم ہے۔ سمجھا کی بات؟ اچھا، شہید ثانی فرماتے ہیں وَرُبَّمَا خَرَّجَ بَعْضُهُمْ بُطْلَانَهُ، بعض فقہا نے احتمال، خرج کا معنی اس کو کہتے ہیں تخریج، ایک تخریج جائز ہوتی ہے، ایک ناجائز ہوتی ہے، یہ شاید کہیں معلوموں میں پہلے میرے خیال میں بیان کیا ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ بعض نے احتمال دیا ہے بطلانہ، کل جنابت ہے، جس طرح دوران جنابت اگر حدث اصغر سرزد ہو جائے، جنابت غسل جنابت باطل ہو جاتا ہے، یہ بھی باطل ہوتا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، یہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ بات وہی ہے جو ہم نے کہہ دی ہے، کیا
وہ ہاں وضو وہ غسل کو مکمل کرے، اس کے بعد کیا کرے؟ وضو کرے۔ اب دیکھیں کتاب بند کریں، تھوڑا سا توجہ کریں۔ مسئلہ ہے یہ احکام بہرحال ہم پڑھاتے ہیں، چاہے آپ کے لیے مبتلا بے نہیں ہے، لیکن علمی فائدے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب شادی شدہ ہوں گے تو کسی حد تک آپ کے لیے مبتلا بھی ہوں گے۔ مسئلہ ہے احکام حیض، چونکہ ہم بیان کر رہے تھے موجبات جنابت، جنابت کے جو غسل کے موجبات، غسل جنابت کے نہیں، جنابت غسل کے موجبات میں سے ایک ہے، تو ایک ہے الحیض حیض، ٹھیک ہے جی۔ خود حیض کا جو یہ مصدر ہے نا، حاذا یحیزو حیضن، اس کا معنی ہوتا ہے بہنا، سیلان۔ یہ سیل نہیں کہتے ہیں، بہنا، ایک چیز کا جاری ہونا، بہنا، اس کا لغوی معنی ہے۔ حیض کا لغوی معنی کیا ہو گیا؟ حاذا یحیزو حیضن کا معنی ہے ایک شے کا بہنا۔ دیکھیے لفظ صحیح ہے نا، لغوی معنی اور ہے، صرف کی اصطلاح میں اس کا معنی اور ہے۔ اس طرح حیض کا جو ڈکشنری میں لغت میں معنی ہے وہ ہے بہنا۔ اصطلاح فقہ میں، شریعت کی اصطلاح میں حیض کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ خون جو ہر ماہ عورت کو آتا ہے اور بہتا ہے۔ اب اس کو پانی کے بہنے کی طرح نہ سمجھیں، ہر شے کا بہنا اس کی اپنی مقدار، اس کے اعتبار سے ہے۔ تو چونکہ وہ عورت خون کو اس کی شرمگاہ سے باہر نکلتا ہے، بہتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اچھا، جو اس میں اہم مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ 9 سال قمری، دیکھیے ایک 9 سال ہے شمسی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تھی نا وہ ولادت، وہاں سے وہ شروع ہوئے نا، ایک عیسوی، وہاں سے کون سا شروع ہوا ہے؟ عیسوی سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے عیسوی سال، وہ سورج کے حساب کتاب سے ہے۔ پاک پیغمبر کی جو ہجرت ہے، وہاں سے ہجری سال ہوا ہے۔ ہجری سال کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہجری شمسی، ایک ہجری قمری۔ ایران میں جو ان کے مہینے ہیں، جو مہینے رائج ہیں، وہ ہے ہجری شمسی، یعنی ہجرت سے شروع کیا ہے لیکن شمس کے اعتبار سے، جو سورج کا چکر ہے اس اعتبار سے شروع کیا ہے۔ ایک ہے ہجری قمری، قمر کے حساب سے 10 دن کا فاصلہ ہے۔ جو ہجری قمری ہوتا ہے وہ ہجری شمسی سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے جو ہمارے اسلامی مہینے ہیں، یہ کبھی سردیوں میں آتے، کبھی، چونکہ ہر سال 10 دن یہ کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حیض، جو اس عورت کو حیض آتا ہے، کم از کم وہ 9 سال ہجری یعنی قمری سال اس کے بنتے ہیں۔ اگر اس کے آپ شمسی سال بنا لیں تو وہ میرے خیال میں 8 سال 7 مہینے بنے گے، اگر آپ حساب لگائیں، ہر 10 دن کم کرتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی عورت کے وہ کتنی ہو، 9 سال پورے ہو چکے ہوں قمری اعتبار سے، اور 9 سال سے اوپر ہو، ادھر سے یہ ہے کہ 60 سال سے پہلے یا 50 سال سے پہلے، کہتے ہیں 60 اور 50 کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جناب اس وجہ سے ہم 60 اور 50 کہہ رہے ہیں کہ اور تقسیم کی گئی ہے۔ کہتے ہیں جو عورتیں نظر بن کنانہ یہ پاک پیغمبر کے آباء و اجداد میں سے ہیں، تقریباً ان کی 12ویں پشت میں سے بنتے ہیں۔ جو باپ کے اعتبار سے جناب نظر بن کنانہ تک جو نسل ہے وہ سادات کی، ٹھیک ہے، وہ اصل کہتے ہیں قریش ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ سیرت امیر المومنین اٹھائیں نا علامہ مفتی ضیاء الحسن مرحوم کی، اس میں ایک انہوں نے وجہ لکھی کہ سب سے پہلے جناب نظر بن کنانہ کو قریش کہا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ بھی انہوں نے ایک وجہ یہ لکھی کہ قریش ایک دریائی جانور کا نام تھا جس کو انہوں نے مارا تھا، تو بعد میں یہ ان کو قریش کہا جانے لگا۔ اور ایک بعد میں بھی ایک قول ہے ان کے بارے میں۔ بہرحال ابھی مسلم یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں نظر بن کنانہ جو ہے نا وہ ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں جو عورت قریشی ہو وہ 60 سال تک خون کو دیکھ سکتی ہے، یعنی اس کو 60 سال تک خون حیض آتا ہے۔ جو عورت کیا ہو، باپ کے اعتبار سے قریشی ہے، یعنی اگر ماں کے اعتبار سے ہے تو وہ نہیں، باپ کے اعتبار سے ہونا معیار ہے۔ اچھا، اس کو بھی 60 سال تک۔ ایک اور عورت ہے نبتیہ، اس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ نبتیہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں جو بصرہ اور کوفہ کے درمیان
آپ جانتے کہ جہاں سے ہمارے اگر وہ جو دریائی علاقے ہیں نا وہاں سے اگر وہ پانی سیلاب گزر جائے نا تو نیچے صرف ریت ہوتی ہے. تو جیسے یہ پہاڑی علاقے ہیں، آپ یہاں بلتستان جائیں یا آپ یہ جو دریا ہے نا دریا سندھ اٹک وغیرہ کے آگے جائیں، یہاں جب سیلاب گزر جاتے تو پیچھے سنگریزے چھوٹے چھوٹے پتھر ریت مکس ہوتے ہیں. بہرحال اب جو بھی معنی مراد لیں، جب سیلاب جس جگہ سے سیلاب گزر جائے، یہ بصرہ اور کوفہ کے درمیان ایک علاقہ تھا، وہاں جو لوگ آباد تھے ان کو نبطیہ کہتے ہیں. ایک یہ ہے، ورنہ کہتے ہیں ایک قول یہ کہ نبطیہ کے بارے میں یہ جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے، جو چلتے پھر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پر رہ جاتے ہیں. بہرحال جو بصرہ اور کوفہ کے درمیان سیلاب زدہ علاقوں میں جہاں سے سیلاب کا پانی گزر جاتا، پیچھے جو رہائش اختیار کرتے ہیں ان کو نبطیہ کہتے ہیں. بعض فرماتے ہیں نبطیہ کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ بھی کتنے سال تک دیکھتی ہے؟ 60 سال تک. جو عورت قریشی بھی نہ ہو اور نبطیہ بھی نہ ہو وہ 50 سال تک خون دیکھتی ہے. ٹھیک ہے جی، کم از کم کتنا؟ 9 سال. زیادہ سے زیادہ جو قریشی اور نبطی ہیں وہ 60 سال، اور جو غیر قریشی ہیں وہ البتہ نبطی کے بارے میں بیان کریں گے. کہتے ہیں کہ اگرچہ مشہور یہی ہے کہ وہ بھی 60 سال تک وہ خون حیض دیکھ سکتی ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں کوئی روایت زیادہ مشکوک ہے. جب شک ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ بھی غیر قریشی کی طرح ہے، وہ 50 سال تک خون دیکھے گی. پھر اور بھی صفات ہے خون کی، مثلا وہ گرم ہوتا ہے، پھر سرخ رنگ کا ہوتا ہے، تیزی سے نکلتا ہے. یہ دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں اس بات میں. فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَيْضُ، یعنی پیچھے ہم نے کہا تھا نا موجبات غسل، ٹھیک ہے، موجبہ ستتن، اس کے موجبات کتنے ہیں؟ غسل کے 6، ستتن 7 نہیں، ستتن 6. ٹھیک ہے جی. ان میں سے ایک کون سا تھا؟ الجنابہ. تو دوسرا کون سا ہوا؟ الحیض. فہو ما، حیض کا لغوی معنی تو بھی بہنا، لیکن اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہو ما، فہو ما ای الدم. ما سے مراد وہ ایسا خون ہے الذی تراہ المرأۃ، جس کو عورت دیکھتی ہے بعد اکمال 9 سنین، 9 سال مکمل ہونے کے بعد، حلالیتاً وہ بھی 9 سال ہجری قمری، قمر کے اعتبار سے. سمجھا کی بات؟ اچھا جی. فرماتے ہیں کہ وَقَبْلَ إِكْمَالِ 60 سَنَةً، اور 60 سال مکمل کرنے سے پہلے. 9 سال ہلالی قمری مکمل کرنے کے بعد اور 60 سال مکمل کرنے سے پہلے. یہ کب ہے؟ ان کانت المرأۃ، یہ لفظ اس کو پڑھنے قریشیہ یا قریشیہ، کرشیہ نہیں پڑھنا، قریشیہ یا قریشیہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، قریشیہ یا قریشیہ. اگر 60 سال تب ہے اگر وہ عورت کیا ہو. اب اردو میں جب آپ ترجمہ کریں تو آپ قریشی کہہ سکتے ہیں، قریشی. اچھا کسے کہتے ہیں یہ قریشی عورت؟ وَهِيَ الْمُنْتَسِبَةُ بِالْأَبْ، جو باپ کے اعتبار سے منسوب ہو جائے الی نضر بن کنانہ، نضر بن کنانہ کی طرف. یہ کنانہ کو ہی میں نے جیسے کہا قریش کہا جاتا تھا. سمجھا کی بات؟ اچھا فرماتے ہیں کہ وَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الْحَاشِمِيَّةِ. دیکھیے اگر آپ شجر نسب دیکھیں نا، یہ ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے، ٹھیک ہے، عبد مناف بیٹے ہیں قصی کے، ٹھیک ہے. اس طرح یہ سلسلہ چاہتا ہے جہاں تک پہنچتے ناظر بن کنانہ تک. آپ فرماتے ہیں یہ جو قریشی ہیں یہ ہاشمیہ سے عام ہیں، یعنی ہاشمی اور قریشی میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. ہر ہاشمی قریشی ہے لیکن ہر قریشی ہاشمی نہیں ہے. جناب عبد المطلب جو ہاشم کے بیٹے ہیں وہ قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں. حضرت ہاشم کے ایک بھائی تھے عبد شمس، ایک تھے نوفل، ایک تھے مطلب. اب جو عبد المطلب نہیں، مطلب، جو مطلب تھے وہ قریشی ہیں لیکن ہاشمی نہیں ہیں. اسی طرح حضرت ہاشم کے 3 بھائی ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، یہ جو عبد شمس ہے، حضرت ہاشم کا جو بھائی ہے عبد شمس، یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے عبد شمس اور ہاشم. ایک کا پنجہ دوسرے کی پیشانی سے ملا ہوا تھا، اس وقت تلوار سے کاٹا گیا تھا.
اور اس وقت پیشن گوئی کرنے والوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت تک ان کی اولادوں میں جنگ رہے گی۔ اسی عبد شمس کا بیٹا ہے وہ امیہ کا بیٹا ہے حرب کا بیٹا ابو سفیان کا بیٹا ہے معاویہ، اور معاویہ کا بیٹا یزید، اور جو دوسرا سلسلہ ہاشم کا بیٹا عبد المطلب کا بیٹے دو ہیں، جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ۔ تو جو عبد شمس کی اولاد ہے وہ قریشی ہیں، قریشی تو ہوں گے نا وہ، چونکہ عبد شمس کس کے بھائی ہیں؟ ہاشم کے۔ یہ تو ان کے باپ کون ہے؟ عبد مناف کنانہ، وہ نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو جو حضرت ہاشم کے بھتیجے بھائی وغیرہ ہیں وہ قریشی ہیں لیکن ہاشمی نہیں ہیں۔ حضرت ہاشم اور ان کے نیچے جو اولاد ہے، دیکھیے یہ مسئلہ کافی جگہ پر خمس اور زکوٰۃ کے مسائل میں بھی آتا ہے۔ یہ خمس آپ نے جس سید کو دینا ہے، وہ سید کسے کہتے ہیں؟ کیا جو نضر بن قریشی ہر قریشی کو سید کہتے ہیں، یا جناب ہاشم کی اولاد، یا جناب سید زہرا اور مولا علی کی اولاد؟ یہ مسائل ہیں۔ بہرحال حیض کے مسئلے میں فرماتے 60 سال اس عورت کو خون آتا ہے جو کون سی ہو، وہ نضر بن کنانہ تک پہنچے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهِيَ عَامٌ مِّنَ الْحَاشِمِيَّةِ، یہ جو نضر بن کنانہ کی اولاد جو قریشی ہیں یہ ہاشمیہ سے عام ہیں، یعنی ہاشمیہ کو بھی شامل ہیں اور غیر ہاشمیہ کو بھی شامل ہیں۔ واضح؟ ہر ہاشمی قریشی ہوتا ہے لیکن ہر قریشی ہاشمی نہیں ہوتا۔ ہر ہاشمی قریشی ہوتا ہے، تو یہی کہہ رہا ہوں میں، ہر ہاشمی قریشی ہوتا ہے، ہر قریشی ہاشمی نہیں ہوتا، یہی کہہ رہا ہوں۔ وہی نا، قریشی ہاشمیہ سے عام ہے، حیوان انسان سے عام ہے۔ ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان، ہر ہاشمی قریشی ہے لیکن ہر قریشی ہاشمی نہیں ہے۔ فَمَنْ عُلِمَ انْتِسَابُهَا إِلَىٰ قُرَيْشٍ بِالْأَبْ، پس ہر وہ عورت، من کا مطلب عورت، ہر وہ عورت، علم انتصابها، ہا کا مرجع من، یعنی وہ ہر وہ عورت جس کا انتصاب معلوم ہو جائے قریش کی طرف، وہ بھی بالاب باپ کے اعتبار سے، لازمہا، تو پھر اس عورت کے لیے لازمی ہے حکمہا، قریشی والا حکم۔ لہا کا مطلب وہی، دیکھیں جس عورت کا شجر نسب معلوم ہو جائے، یعنی علم ہو جائے کہ اس کا شجر نسب جناب نضر بن کنانہ تک ہے، وہ اس کے لیے قریشی والا حکم ہوگا، یعنی 60 سال، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا سے مراد، یعنی اگر علم نہ ہو، شک ہو، پتہ نہیں یہ جناب نضر بن کنانہ تک اس کا سلسلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، فَالْأَصْلُ قَوْنِ عَدَمُ فَالْأَصْلُ عَدَمُ قَوْنِهَا مِنْهَا، اصل یہ ہے کہ عدم قَوْنِهَا، وہ عورت جس کے بارے میں شک وہ نہیں ہے، منہا قریشی میں سے ہے، لہذا وہ 60 سال تک خون نہیں دیکھے گی بلکہ 50 سال تک گی۔ او نبتیتن، یا وہ جو عورت کون سی نبتیہ۔ وقت ختم ہو گیا، بیل بج رہی ہے آپ لوگوں کی، ابھی ویسے ٹائم 9:20 تک ہے یا 15 تک ہے؟ چلیں پھر کل خلاصہ بتا دیں، ترجمہ کرا دوں گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو مسائل ہیں خاص طور پر